بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے کل پرسوں ایران کا سرکاری دورہ کیا اور اس دورے کے اختتام میں ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ایشو ہوا، جس میں دونوں ممالک نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں ہر شعبے میں اپنے باہمی تعلقات کو بڑھانا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، ثقافتی ہوں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں. غرض یہ کہ ایک بڑا جامع مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور حالات بھی بہتر ہوں گے. آج پاکستان ایران جو تعلقات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آواز پاکستان میں، اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں ناظرین امبیسڈر آصف درانی جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کی آخری جو سفارتی ذمہ داری تھی وہ بحیثیت سفیر تہران ہی میں تھی. تو تھینک یو ویری مچ آصف فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رانا اطہر جاوید صاحب، جو کہ بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں اور آج کل یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان کا ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان ہاؤس، جو کہ بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ اس. آصف، آپ سے شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو کا سلسلہ. یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے ایران اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، نیبر تو تمام اہم ہوتے ہیں اور اس میں ایران کی اہمیت تاریخی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا ایسٹرن نیبر، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں. ویسٹ میں بھی جو ہے انسرٹنٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے افغانستان میں، وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث ہے. لے دے کے چائنا اور ایران رہ جاتے ہیں ہمارے دو نیبر، اور اس میں ایران کے ساتھ جو یہ ثقافتی، مذہبی اور تاریخی رشتے ہیں، ان کی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی ایک تاریخ ہے کہ یہ دونوں اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج تک کھڑے رہے ہیں. ان کے درمیان جو ہے کوئی پرسپشن کا ڈفرنس تو ہو سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بائیلیٹرلی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے پاکستان اور ایران کے درمیان. ایون جو بارڈر میں اس وقت معاملات چلتے رہتے ہیں، اس کو آپ ڈسپیوٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اریٹنٹ ہے، اور وہ اریٹنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے دونوں سائڈ پہ ہے. اور اس کے جو محرکات ہیں وہ اس میں حکومتوں کا وہ دخل نہیں ہے. اس کے اندر جو کوئی ایکسٹرنل عوامل ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے اپنے بھی. تو ایسا کیوں ہے کہ اسلامک ریولوشن جب آیا ایران میں، اس کے بعد لگتا ہے کچھ تعلقات میں سب مہری سی آ گئی ہے؟ یہ میرے خیال میں ہمارے پاس جو مونارکی کے ٹائم میں شاہ کے زمانے کی جو تاریخ ہے وہ کچھ اسکیچی سی ہے. اچھا جی ہاں. اور اس وقت انفیکٹ ان کا ایٹیچیوڈ کچھ زیادہ جو ہے وہ سخت تھا پاکستان کی طرف. دوستی اپنی جگہ، لیکن وہ چونکہ مونارکی تھی تو مونارکس عموماً جو ہے ہیڈز آف اسٹیٹ گورنمنٹ اس وقت اس حد تک وہ ہوتا ہے، اتھارٹیٹو بھی ہوتا ہے. لیکن جو ریولوشنری ریجیمز آ جاتی ہیں تو وہ پھر گراس روٹ لیول تک جاتی ہیں یا جانے کی کوشش کرتی ہیں. ایران نے اسی طرح کیا ہے، لیکن ایران کے اپنے انڈیکیٹرز جو ہیں ریولوشن کے بعد. تو آپ نے جو گنوائی اہمیت، آپ نے کہا سیاسی طور پہ، ثقافتی طور پہ، مذہبی طور پہ، تو اکنامیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے؟ نہیں، بہت ہے، لیکن اس کے فیکٹرز ہیں. ایران اور پاکستان کے تعلقات اقتصادی رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ 20 سال کے جو اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھے ہیں اس میں بیلنس آف ٹریڈ ایران کے فیور میں رہا. اچھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پیچھے نہیں تھے ٹریڈ کے سلسلے میں. ایران نے ریولوشن کے بعد ٹریڈ کو ایز اے پولیٹیکل ٹول ضرور یوز کیا، اور اس کی وجہ سے وہ ٹریڈ اتنا بڑھ نہیں پائی. اس کے بعد سینکشنز کا بھی اپنا ایک اثر رہا ہے. ہمارے بینکس جو ہیں وہ ڈالر بیسڈ ہیں، تو لہٰذا وہ ریلکٹنٹ ہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ، ان کے بینکس کے ساتھ بزنس کرنے میں، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ان کے لیے جو ہے جواب دہی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ان پہ ہیوی جرمانے بھی اور بینکس پہ ہوتے رہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آئی پی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی صحیح معنوں میں منطقی انجام تک نہیں پہنچا. اس کے تھوڑے مختلف صورتحال ہے. اوکے. وہ اس طرح کی ہے کہ ایران نے تقریباً ابھی 200 کلومیٹر اس کا رہتا ہے بارڈر تک پہنچانے. ایران نے شروع میں $500 ملین کے انویسٹمنٹ کی آفر کی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی. وہ پارشل تھا کیونکہ اس کا خرچہ تقریباً $2 بلین ہے. اس کے بعد پھر پاکستان نے کوشش کی
دوسرے ذرائع سے حاصل کرنے کی. ایک آدھ کمپنی سامنے آئی لیکن پھر بھی وہ انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لی. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کا پرابلم ہے. اگر یہ ہمارے پاس پیسے ہوں تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ یہ لینے میں, کیونکہ ہمیں وی آر انرجی ڈیفیشنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ انرجی ہمیں کہیں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے, چاہے وہ انڈیا سے بھی ملے تو ویل بی ریڈی. ہم تو انڈیا سے بھی بجلی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک زمانے میں ہم کوشش کرتے رہے. تو کہنے کا مطلب جی تو اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی اقتصادی اہمیت ہے. رانا صاحب, وزیر اعظم نے دورہ کیا اور اپنی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی صدر روحانی کے ساتھ, ان میں انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بھی ذکر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریپڈ جو ایک ایکشن فورس بارڈر کا میں بن جانا یا ہمارے رہنماؤں کا اس طرح کھلے اظہار کرنا اور حقیقت کو جو معروضی حقائق ہیں ان کو ایکنالج کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے اب کچھ جو معاملات ہیں جو ہمارے اریٹنٹ جو آصف کہہ رہے ہیں وہ اس میں کچھ مدد ملے گی کم کرنے میں اس اریٹنٹ کو؟ نہیں, میرے خیال میں ایک دم سے تو کوئی مدد نہیں ملے گی. البتہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو وزیر اعظم صاحب نے اظہار کیا ہے وہ دراصل میری اپنی پرسنل اپینین ہے, ایز اے ایرانالوجسٹ ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایران کا خود کو بھی, ایران کی بھی اہمیت ایران کو جاننی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ایران کو بھی ایسے ایریٹینٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو ہمارے کنسرنز ہیں جو مارا میں ہوا, اس سے پہلے بہت کچھ ہوا, کلبھوشن جادیو کا, جی اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو آپ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے نظر انداز نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بات ایران کے ان کو بھی کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے بھی چیزیں ہوئی ہیں اور ابھی ریسنٹ ہوئی ہیں. اس میں چونکہ ہماری فوج کے 10 نیوی کے اور دوسرے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ایران کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان یا ساری قوم ہم اندر سے یہی چاہتے ہیں کہ ایران ہمارا چونکہ برادر ملک ہے, تعلقات اچھے ہوں, لیکن ذمہ داری جو پاکستان کی ہے وہ پاکستان نبھائے گا, جو ایران کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان نہیں نبھا سکتا. اور اس میں بہت ساری چیزوں میں جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں اس میں میرے خیال میں پاسداران انقلاب اور جو ایران کی جو دوسرے آرگنائزیشن ہے سیکیورٹی سروسز, ان کو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس واقعے کے بعد ایک تو وہ پاکستان کی مدد کریں, دوسرا اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ہزارہ جو کلنگ ہوئی ہیں, ہزارہ کے لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ بہت دیر سے بیچارے سفر کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کے اندر سے یہ بہت حد تک یہ تجزیہ ہوا ہے کہ اس میں تیسرا ملک انوالو ہے. تو ہندوستان کی انوالومنٹ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب رہیں, اس کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. ٹھیک, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان اور ایران ہمیشہ سے ایک تعلقات ان کے ٹھیک ہے انڈر سٹرینز رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل تھے, کیونکہ وہ انریلسٹک بات ہے, گراؤنڈ ریالٹیز اس کے ریورس ہیں. البتہ اگر ہم نے اور ایران نے مستقبل میں صرف یہ اریٹینٹس کے علاوہ کوآپریشن کرنی ہے تو ایران کو بھی کلین آنا پڑے گا. یعنی کہ ایران آلسو ہیز ٹو کم کلین, اسپیشلی دو چیزوں کے اوپر. ایک تو ہندوستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ چاہ بہار میں ایران کی بہت ساری انویسٹمنٹ, اپنا انڈیا کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی سینکشن کی بات دورانی صاحب کر رہے تھے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کل کی بات ہے. لیکن اگر انڈیا کو ایکسیس چاہیے افغانستان میں, آپ اس کو دے نہیں رہے تو چابہار کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے جی کہ وہ نہ لیں. اچھا, میں نے پہلے ڈسکشن کر رہا ہوں. جی بڑی اچھی بات ہے, وہ سوورن اسٹیٹ ہیں, وہ کریں. اب ہندوستان کو ہم راہداری دینے کے لیے اگر تیار ہو بھی جائیں تو ہندوستان تو ابھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر یہ اگر جب بات کرے گا ہندوستان تو ساری چیزوں پہ بات ہوگی اور کشمیر پہ بھی ہوگی. تو یہ کہ ہندوستان کا ارادہ کر لے اپنا ہم سے بات کرنے کا, ہم تو تیار ہیں. پاکستان کی دونوں جو گورنمنٹ گزری ہیں, اسپیشلی یہ گورنمنٹ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے. تو میرے خیال میں ایران کو دو چیزوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں. ہم پاکستان ایران کے ساتھ ایک برابری کے تعلقات چاہتے ہوئے یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر
نظریاتی جو طور کے اوپر جو سیکٹیرین وائلنس جو ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایران پاکستان کی مدد کرے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ یہ پیس نکال دیں, کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے ہاں تو جو انڈسٹریل سکیل پہ کلنگ ہوئی ہے عراق میں, سیریا میں اور یمن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, الحمدللہ پاکستان کا معاشرہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. اور ہمیں کبھی بھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی, بالکل پاکستان میں تو ایسی بات کبھی ہوئی نہیں ہے جس میں سیکٹیرین اینگل, ہمارے گھروں میں یہ تربیت نہیں ہے, ہمارے اسکولوں میں نہیں. لیکن بہرحال ایک پرابلم تو اب بن گیا ہے, ایک پرابلم بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس میں اگر ایران کا امریکہ کے ساتھ جھگڑا ہے یا ایران کا کسی اور ملک کے ساتھ جھگڑا ہے اور ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہے, تو ظاہر ہے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو الجھانا معاملات کو ان ملکوں کے فائدے میں ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایران کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. ایک تو پہلے وہ جن لوگوں نے یہ اٹیک کیے ہیں, اور اس کے علاوہ ایران کی جو معلومات ہیں ان گروپس پہ وہ بہت اچھی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گروپ پاکستان سے ہی ہوں, وہ ایڈجسٹنٹ ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں, اور چونکہ پورس بارڈر ہے ایران کے اندر واپس چلے جاتے ہیں یا افغانستان میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ یہ فیکٹس ہیں, یہ خالی وہ نہیں ہے کہ افسانہ نہیں ہے. آصف یہ بتائیے کہ اب دیکھیے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, اور یہ بڑا ضروری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعلقات کی نوعیت ہماری سعودی عرب کے ساتھ ہے, یو اے ای کے ساتھ وہاں بھی رہے, یو اے ای میں بھی آپ رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے, تو اور جو ایران کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, اور پھر انڈیا کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں, اور ہماری بھی جو اس وقت اینیموسٹی کا معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ, آپ ان تمام جو ڈائنامکس ہیں ریجن کے ہمارے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پراسپیکٹس ہیں ایران کا, اور پھر سینکشنز کے ایشوز بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پراسپیکٹس آر گڈ ویزا وی ایران؟ بالکل ہیں. آپ نے ذکر کیا نیوٹرلٹی کا. نیوٹرلٹی کوئی برا کانسیپٹ نہیں ہے, خاص کر جب یہ تو ریئلسٹک ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہے کہ پارٹی بن جائیں گے تو پھر آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے جو مفادات ہیں, انٹرسٹ, اگر آپ دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کتنے ملین وہاں, ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر, اس کو ہمیں نہیں بھولنا. لیکن اکنامکلی تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. اکنامکلی ہم آج اگر ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ کل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. برازیل اور ارجنٹینا کا جو انفلیشن ریٹ 2000% ہوتا تھا, ٹھیک, اب نہیں ہے. یہ اقتصادی جو چیزیں ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں, صورتحال چینج ہو جاتی. لیکن پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے, مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا اسلامک ملک ہے, اور اس کی ایک اہمیت ہے, اور یہ بات ایران پہ بھی واضح ہے اور جی سی سی کنٹریز پہ بھی واضح ہے. ٹھیک. تو لہٰذا ہمیں اپنی اہمیت اور اپنی وقت کو خود سمجھنا چاہیے. ٹھیک. اگر ہم پارٹی بن جائیں گے تو ہم وہ اہمیت کھو دیں گے جو ہمارا ایک کردار رول ہو سکتا ہے. وہ اور یہ کہ اب جو ہم اگر کوئی میڈیٹری رول پلے کر سکتے ہیں, ہم پھر پلے نہیں کر سکیں, پھر کوئی اور کریکٹرز آ جائیں. So you think we do have credentials to play that? I think we have, لیکن اس میں ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہمیں یہ نہیں کہا we should only speak when spoken to. ٹھیک. ہمیں اس میں معاملے میں جو ہے کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ہم جہاں ہیں اور ہماری جو جغرافی ہے وہ بذات خود ہماری اہمیت کو اجاگر کرتی. ٹھیک. تو اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ نیبر کے ساتھ بہرحال آپ کو اچھے تعلقات تو رکھنے ہیں, اور کوشش ہی ہونی چاہیے. اب بھی اگر ہم یہ اس وقت ایریٹنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جغرافیکل ایریٹنٹس کی وجہ سے. ٹھیک. اگر یہ ہمارا ڈائریکٹ نیبر نہ ہوتا تو شاید یہ مسائل چیزیں نہ ہوتی. تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین. اور بات یہی ہے کہ اگر ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں تو وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہیں. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ اصولی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کسی کے ساتھ بھی ہوں وہ تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور یہ دلچسپ سلسلہ گفتگو کا وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب آپ سے سوال ہے, ماضی میں دیکھیے جو جندلہ کے لوگ تھے, مثال کے طور پر عبد المالک ریگی, اس پہ بھی ہم نے اریسٹ میں ہم نے ہیلپ کی. متضاد خبریں ہیں لیکن بہرحال ہمارا اس میں شاید ایک کردار آصف درانی پرہیپس کین تھرو سم لائٹ آن دیٹ. لیکن ہم نے جندلہ کے معاملے میں بھی ایران سے تعاون کیا ہے جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے, یا ایران کو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی, اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کم از کم ہماری سرحد سے ایران کو کوئی ایسا پرابلم فیس نہ ہو, کیونکہ جس طرح آصف نے بڑا وجہ طور پہ کہا, ایران ہمارے لیے ایک بڑا اہم ملک ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کسی طور بھی وہاں پہ انسٹیبلٹی آئے یا ایسے عناصر جو ہیں وہ زور پکڑیں جو ہمارے لیے بعد میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہماری جو اس وقت پالیسی ہے جندلہ کے اگینسٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور بھی ہو سکتے ہیں کیا, اور مارا کے انسیڈنٹ کو لے کر ہم ایران سے توقع رکھ سکتے ہیں, جو آپ نے پہلی ہی بات کی کہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت اس وقت وہاں چاہ بہار وغیرہ میں جو ایکٹیویٹیز جاری کیا ہوا ہے, کلبھوشن جادیو کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے, اب ایران واقعی ان پہ کریک ڈاؤن کرے گا اور ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ جی بالکل, میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا, جو کنورسیشن ہو رہی تھی. دیکھیں پاکستان سعودی عرب یا ان کے تعلقات آپس میں یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتے. ٹھیک, پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ فالو کرنے ہیں, ٹھیک, اور کرنے چاہیے, اس میں معاشی بھی اور دوسرے بھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں یا ہندوستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہیں تو ہمارے ایران کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے یا سعودی عرب کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں تو نیشن اسٹیٹ کو ایز اے بیسک رول کبھی بھی اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر نیوٹرل نہ ہوئے, اور اگر پارٹیز تو نہیں بننا چاہیے, لیکن تعلقات کی نوعیت ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ میری ایک گزارش تھی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے جندلہ کے معاملے میں ایکچولی کافی زیادہ مدد کی تھی, اور میں یہ مطلب وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں پریوی نہیں ہوں انٹیلیجنس کوآپریشن کے, لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ بہت زیادہ کوآپریشن ہوگی اور ہو رہی ہوگی اور اب بڑھ جائے گی. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا محرکات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی کوآپریشن ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس کوآپریشن میں جو مین چیز ہے وہ ہے کہ آپ کیا پروڈکٹ دے رہے ہیں اور ان ایکسچینج آپ کو کیا مل رہی ہے. یہ کولڈ وارز میں اور تھا, بالکل, بعد میں 9/11 کے بعد اور ہو گیا, میوچولی بینیفیشل ہونا چاہیے. جی, آپ کو یہ پتا جب افغانستان پہ اٹیک بھی ہوا تھا تو القاعدہ کی بہت ساری جو تعداد تھی 2250 کے قریب, وہ ایران میں موو ہو گئے تھے لوگ. بہت سارے لوگ ادھر آ گئے, بہت سارے لوگ ایران میں چلے گئے تھے. اور یہ چیزیں کیونکہ بارڈر کا ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایران کے درمیان بارڈر کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, یہ ایشو آئی ایم شیور پازیٹیولی ریزالو ہو جائے گا. لیکن اب اس وقت جو واقعہ ہوا ہے آپ نے کہا ہمارا والا, اس پہ میرے خیال میں ہمیں اس لیے ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ایران واقعی میں اور پاکستان واقعی میں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. ٹھیک, اور وہ ہے ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے. البتہ جو پاکستان کے اندر اگر اعتراض آتا ہے یا کوئی اور حلقے بہت سارے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اس کے اندر ہر قسم کے لوگ رکھتے ہیں کہ جی ایران کا جو ریولوشنری انفلوئنس ہے وہ پاکستان پہ نہ آئے, کیونکہ پاکستان کے لیکن وزیر اعظم تو کہتے ہیں ایران جیسے ریولوشن چاہتے ہیں پاکستان میں. نہیں, میرے خیال میں یہ وزیر اعظم صاحب کسی اس میں کہہ گئے ہیں, میں نہیں سمجھتا یہ ایسی بات ہے. پاکستان جیسا ہے نظریہ پاکستان سے بڑا کوئی ریولوشن نہیں تھا. ٹو نیشن تھیوری سے بڑی, دو قومی نظریہ سے بڑا کوئی انقلاب نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے مسائل ضرور ہیں, جیسے دورانی صاحب بھی بات کر رہے تھے, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نکل آئیں گے. اس کا مطلب جی وی آر کیپیبل آف. ہماری جو قوم کی جو ہے وہ ایک استقامت ہے اور ریزیلینس ہے, کیونکہ ریزیلینس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار گرتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں استقامت سے. ٹھیک ہے. اور دوسری میں سمجھتا ہوں بات کہ یونٹی جو ہے نا ہماری, آپ دیکھیں ذرا سا جب یہ معاملہ پیش آیا ہندوستان والا تو تمام پوری قوم, تمام پارٹیاں ہو گئی, سارے لوگ یکجا ہو گئے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو اچھے کرنا پاکستان کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کے حق میں بھی ہے کہ پاکستان, یعنی کہ ہم یہ سٹانس لیں کہ یہ میوچل انٹرسٹ ہے, اور اس میں جو RCT والا ماڈل تھا یا دوسرے ماڈل تھے ان کو ری انویگوریٹ کرنا یا اس لیول پہ لے کے جانا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کبھی بھی ایسے واقعات نہ ہو. دیکھیں یہ دوبارہ شروع ہوا ہے سیکٹریٹ, کیونکہ وہاں پہ کچھ چیزیں بند ہو گئی ہیں مڈل ایسٹ میں. تو یہ تھوڑا سا میں ذرا آصف کو بیچ میں لاتا ہوں. آصف, انہوں نے کہا کہ دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, سو دس از کوائٹ انسٹرکٹیو.
ان دا سینس کہ ہمارے ہاں ضرب عضب آپریشن ہوا، رد الفساد آپریشن ہوا، کچھ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی، پھر ہم نے بھارت میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا اور یہ بڑا کوئنسائڈ کر رہی ہیں چیزیں، بھارت میں انتخابات، بلوچستان ہے، پھر مسائل کا بڑھنا، افغانستان کی سچویشن بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح نہیں ایوالو ہو رہی، پین آؤٹ نہیں ہو رہی، طالبان اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں ہو پا رہے. تو افغانستان کس حد تک رول پلے کرتا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں، اس طرح روشنی ڈالیے. افغانستان تو اس وقت خود ان اسٹیٹ آف فلکس، انسٹیبلٹی ہے، آج کی نہیں 4 ڈیکیڈز ہو گئے اور ابھی بھی انسرٹنٹی موجود ہے. جو ڈائلاگ شروع ہے اس کے بارے میں ابھی فی الحال امید تو پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ابھی ہمیں اس کا نتائج ہمیں دیکھنے. افغانستان فیکٹر پلے کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے باقاعدہ جنگیں ہوئی، ٹھیک، لیکن ہمارا برادر ملک افغانستان سے ہمیں زیادہ نقصان پہنچا ہے ان ٹرمز آف بلڈ اینڈ ٹریجر. اگر آپ کاؤنٹ کریں اور جو انسٹیبلٹیز اس کے ساتھ آئیں اس نے ہمیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے یہ جو فینسنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ اچھی بات ہے، اس سے کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا کافی حد تک. اب جو یہ سیکٹیرین اس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اگر کوئی نئی لہر ہے تو یہ ہونا تھا، کیونکہ آل آف اے سڈن تو یہ چیزیں بند نہیں ہوں گی. اس کا یہ سلسلہ بند ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کا یقیناً ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ڈکلائن ہوا ہے اور اچھا خاصا سبسٹینٹیو ڈکلائن ہے اگر آپ اس کو پچھلے سالوں میں آپ کمپیئر کر کے دیکھیں. تو پاکستان ایران کے درمیان بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے کہ حد تک آپٹکس وائز ایران نے شروع کیا تھا، فینسنگ تو ایران نے شروع کیا تھا. یہ اب میں یہ نیوز دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سے بھی، لیکن اس کا تو انیشیشن تو ایران نے کیا. Is this in sync with our kind of goodwill کہ we want It is to have possible کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ٹروپس ایرانین بارڈر پہ کبھی بھی ڈپلوائے نہیں ہوتے تھے. اوکے، We showed our confidence in Iran. اور یہ تو ایران نے ہم سے ریکویسٹ کیا کہ ہم ڈپلوائے کریں. لہٰذا ایف سی کی جو سدرن کمانڈ which is based in تربت and it's run by Major General. تو یہ ہم نے ابھی 2 سال پہلے ہی شروع کیا اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اس سے یہ جو ہے جیسے یہ جنرلا والے ایک مختصر سا وقفہ سینٹر ضرور بنا صاحب، ایک وقفہ کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. آصف یہ بتائیے کہ جموں اور کشمیر میں جہاں تک ایران کی سپورٹ کا تعلق ہے ہمیں ایک ایمبیولنسی نظر آتی ہے. امام خمینی نے بڑا زبردست بیان دیا لیکن حکومت ایران کی طرف سے کوئی خاص ہمیں گرمجوشی نظر نہیں آتی ٹریڈیشنلی اسپیکنگ. آج کل جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے اس میں تھینک گاڈ ایک کافی اچھی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے جموں اور کشمیر کے حوالے سے کہ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے، تو وچ از کوائٹ پازیٹیو فرام آور پرسپیکٹو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایران کی پالیسی میں کوئی سبسٹینٹیو شفٹ آ سکتا ہے جموں اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں یا نہیں؟ دیکھیے اس وقت تو خطے میں اس وقت ایران ہی ہے جو کشمیر پہ کھل کے بولتا ہے. باقی تو مجھے ریجن میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. ریجن میں تو نہیں پر ٹرکی ہے. ٹرکی دیکھیں ٹرکی سے تو ہمارے علیحدہ مڈل ایسٹ میں سر ہی از رائٹ، صرف ٹرکی کے علاوہ اور کوئی نہیں بولتا، ایون سعودی عرب بھی نہیں بولتا. تو میں اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن حالات میں کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت ایران اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ $10 بلین کا ہے اور ہمارا کتنا ہے؟ ہمارا 1.3 میکسیمم. اوکے، اور اس میں بھی ایران سوری heavily in favor of Iran. بیلنس آف ٹریڈ از ان ایران's favor, no doubt. تو وہاں پہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے ایران کے فیور میں، انڈیا کے ساتھ بھی. ٹھیک، لیکن اب وہ ویورز میرے خیال میں ختم ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو گئی، وہ ایک نقصان ہوگا لیکن اس میں وہ انڈیا تو یہ کہے گا ہمارا قصور تو نہیں، وہ تو ان کے پاس ہے. تو اس میں انڈیا نے ان کا بڑا ٹریڈنگ تو آپ پارٹنر. کیا سمجھتے ہیں کہ جموں اور کشمیر پہ ایران کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو ICA کانٹیکٹ گروپ ہے اس میں بھی شامل ہو جائے؟
اس کی ضرورت خیال میں ہو سکتا ہے اگر وہاں آپ نہیں. انوائٹ میں کریں گے. جسٹ جاننا چاہتا ہوں کہ ہاؤ اسٹرانگلی دے فیل میرے اباؤٹ. خیال میں ایران، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دونوں ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میں ایک چھوٹی مثال دوں. 2008 میں IAEA میں ووٹنگ جب ہو رہی تھی، انڈیا ڈریگڈ اٹس فیٹ. پاکستان سپورٹڈ اٹ ڈسپائٹ آل پریشرز. تو یہ ایسے کروشل مومنٹس پہ یہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ابھی IRGC کے کانٹیکس میں جو ہے امریکہ نے اس کو ہم نے بھی ایک FTO اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی. نہیں تو ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کا جو ہے ڈائریکٹ ذکر موجود ہے. تو یہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ پھر جو اگلی صورتحال ہے وہ تو بہت گمبھیر قسم کی ہوگی جس کی ہمیں یہاں نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے تعلقات، خیر تعلقات وہی بڑے ٹرانزیکشنل ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ، اور پھر ایران کے معاملات امریکہ کے ساتھ جو ہم سب جانتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. یہ جو ہمارے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں وہ کس حد تک اس کا افیکٹ ہوتا ہے پاکستان ایران تعلقات میں، یا ہم کس طرح اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ اس کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ تو آپ اسے سیپریٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ وہ ڈپلومیٹک پریشرز ہیں جس کی ہم کل بات کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ چونکہ پاکستان ایک ٹائیڈ اپ ہے ان ٹرمز آف اس کی اکنامک ایڈ، سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ اور انٹرنیشنل کوارٹرز میں جو مدد ہے، جو امریکہ کبھی کرتا ہے کبھی نہ چاہتے ہوئے تھوڑا بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور مشکلات آتی ہیں پاکستان کو، پہلے سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. تو میرے خیال میں دوسری یہ بات ہے کہ جو US سینکشنز ہیں اس کا جو ریڈیس ہے یا اسکوپ ہے وہ کافی ڈیپ اور وائڈ ہے. اس کی وجہ سے بھی پاکستان ایک کیئرفل اور کوشیس ڈپلومیٹک طریقے سے اپروچ کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کو اس بات کی سمجھ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا، ابھی تو وقت آئی ایم سوری ٹو سے کہ مشکل آئے گا، اور ایران کے لیے بھی اور باقی ممالک کے لیے تو بھی. BRI میں ایران کسی اسٹیٹمنٹ ذکر تو ہے، لیکن کسی اسٹیج میں شامل تو ہو سکتا ہے. شامل شاید یا نہ، لیکن آلریڈی چائنا اور ایران کی ایک علیحدہ سی چیز چل رہی ہے جس میں ایک BRI کی ایک کوئی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، اور وہ ایران اور ایکچولی چائنا کے تعلقات بہت اچھے ہیں ایک لحاظ سے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کی ایز اے سچ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں ریپیٹ کرنا کہ انڈین ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سینٹرک جو ہے نا اس ریجنل اسٹیبلٹی میں جو پالیسیز ہیں وہ دے بیکم ان دا اینڈ انڈین سینٹرک، چاہے وہ ہماری ہو، چاہے امریکہ کی ہو، چاہے ایران کی ہو، وہ سم ہاؤ وہ ایک دم سے اس کا ٹلٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ ہندوستان نے جو ایڈوکیسی یا لابنگ کہہ لیں آپ، یا ان کے پاس جو پیسہ ہے، بہت زیادہ ریسورس ہے ڈپلومیٹک کوارٹرز پہ جو خرچ کرتے ہیں، یا وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے کانٹریکٹ جو دیتے ہیں ٹریڈ اکنامک، ایک وجہ یہ بھی ہے. آصف یہ بتائیے کہ جو ہماری بلوچستان کی جو اکانومی ہے، ہمارے بلوچستان کی، وہ کس طرح ڈیپینڈنٹ ہے کس حد تک ایران پہ، اور آیا کیا بلوچستان کو ہم مزید کوئی ایسی فیسلٹیز دے سکتے ہیں ویزا وی ایران کہ یہ اکنامیکلی ڈیولپ ہو جائیں بلوچستان جو ہمارا ہے؟ ایران پہ اس طرح سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سوائے اسمگلنگ کے. تو اسمگلنگ دونوں طرف ہو رہی ہے. اوکے جی. وہاں سے کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہاں سے پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں، لیکن یہاں سے جو ہے وہ چاول اور گندم اور یہ. اچھا. کیونکہ ایران کے پاس 1.5 ملین ڈیفیشنسی ہے چاول کی پر ٹن اینول، اور اسی طرح گندم وغیرہ کا بھی. تو وہ موجود ہے ہمارے بلوچستان میں بھی اور اس طرف پہ بھی. تو کچھ خاص ایسے اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم زیادہ کچھ؟ میرے خیال میں تو وہاں کا بلوچ جو ہے ادھر زیادہ دیکھتا ہے. اچھا جی. تو دونوں سے، اور ہمارے بلوچ کو بھی احساس ہے کہ ان کے پاس جو آٹونومی یہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ہے. وہاں تو ایک میئر اور ڈپٹی میئر بھی تہران سے آتا ہے، اور ایون ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ بھی شاید وہاں سینٹرلائز سسٹم بڑا. جی. تو اس لیے وہ یہ اسی لیے میں نے سینس آف ڈیپریویشن کا اشارہ کیا تھا، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جندلہ وغیرہ جو ہے پھر ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں بھی اس طرح کے اقدامات. رانا صاحب آخری منٹ ہے پروگرام کا، یور لاسٹ ورڈ آن پاکستان انڈیا ریلیشنز. How you look at them? Where are they going? پاکستان ریلیشن. ہاں پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت ایفرٹس کرنی چاہیے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایران کو بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ ایران سے ہم یہ درخواست کریں
کہ وہ جو تنظیمیں ہیں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوں یہاں آپریٹ کریں یا ریجن میں، ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے اگر وہ اس کا ان کو پریوی ہو تو اس کو بند کروا دیں، ٹھیک، اور اس میں بند کروانے میں اہم رول ادا کریں، ٹھیک، تاکہ جو تعلقات ہیں دو ملکوں کے اور لوگوں کے درمیان اس میں بہتری آئے۔ ایکسیلنٹ۔ بہت شکریہ آصف رانا صاحب آپ لوگوں کا فار جوائننگ اس آن آواز پاکستان۔ ناظرین، بنیادی طور پہ میری ٹیک یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک ٹرسٹ کی فضا ہے اس میں تھوڑی بہت پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے جو اریٹنٹس ہیں بارڈرز میں وہ بھی ہو سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ایران کے تعلقات وہ بھی ایک فیکٹر بیچ میں ہے۔ اب ہمیں حالانکہ جڑیں تو وہاں موجود ہیں، مطلب بنیادیں تو ہیں، اب اس پہ ایک جو ہے عمارت کھڑی کرنی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایران اور پاکستان کے جو باہمی تعلقات ہیں ہمارے باہمی مفادات میں ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ایک کنسسٹنسی کے طور پہ ہمیں ایک ڈپلومیٹک چیلنج کے کو لینا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کل پریس کانفرنس میں کہا کہ پوٹینشیل از دیئر، اب پوٹینشیل کو ہم نے ریئلٹی میں کنورٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور سفارتی محنت کرنی پڑے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات انشاءاللہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔